مفتی محمد میاں قبر میں آرام کر رہے ہیں، مگر علم و فضل کا آفتاب آج سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، فیضان مشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلی حضرت، خلفائے راشدین، اولاد صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ثمر۔ مفتی صاحب کا سلسلہ بڑا عالی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سبحان اللہ، ایک طرف محبوب سبحانی ہے، دوسری طرف مجدد الفسانی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ مجدد الفسانی جو دین کی خاطر اکبر اور جہانگیر جیسے بادشاہ سے ٹکرائے، واہ واہ، بے شک، دونوں باپ بیٹوں کو شکست دے دی، دین کے چہرے کو نکھار دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ میں اپنے قابل علماء کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ آج اگر مسجدوں میں اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، درسگاہوں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں ہیں، یہ سب مجدد الفسانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، دین کی خاطر جیل میں چلے گئے، مگر آخر مجدد تھے، نائب رسول تھے، جیل پہنچے تو وہاں کا راستہ بدل دیا۔ جتنے چور اور بدماش تھے سب چہرہ دیکھ کر توبہ کرنے لگے، اور جتنے غیر مسلم تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، جیل خانے کو خدا خانہ مجدد الفسانی نے بنا دیا۔ سبحان اللہ، بھارت کا مسلمان غریب ہے، نعت بہت اچھی توجہ ہے، بھارت کا مسلمان غریب ہے مگر خوش نصیب ہے کہ اس کے سینے میں عشق حبیب ہے۔ مسلمان کو دولت نہیں، نبی کی محبت چاہیے، دنیا کا خزینہ نہیں، پیغمبر کا مدینہ چاہیے، دلی کا راجہ نہیں، اجمیر کا خواجہ چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمیں ہمارے نبی نے نفرت کی نہیں، محبت کی تعلیم دی ہے۔ یہ جس کا عرس ہے اس نے پوری زندگی محبت کا، بے شک بے شک، ہمیں نفرت کی نہیں محبت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارا کام توڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے، ہم جدا نہیں کرتے ہیں، ملاتے ہیں، ہم تکبر کو ناپسند کرتے ہیں، عاجزی کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے یہاں عقل نہیں چلتی، عاجزی چلتی ہے۔ دنیا میں جو اکڑا ہے خدا نے اس کو پکڑا ہے، جو جھکا ہے خدا نے اس کو اٹھایا ہے، بیٹا جھکا باپ نے اٹھایا، شاگرد جھکا استاد نے اٹھایا، مرید جھکا پیر نے اٹھایا، درخت روڈ پر جھکا گورنمنٹ نے اٹھایا، مگر جب مسلمان جھکا تو پروردگار نے اٹھایا۔ سبحان اللہ، پروردگار جس کو اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، بے شک، اور جس کو وہ گرا دے اس کو کوئی اٹھا بھی بے نہیں شک، سکتا۔ سبحان اللہ، پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا، زمانے کا ہلال بنا دیا، یزید کو گرایا، ذلیل و خوار بنا دیا، حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا، پرتھوی راج کو گرایا۔ یا رسول اللہ، حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا، پرتھوی راج کو گرایا، بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین چشتی کو اٹھایا، ہند کا سلطان بنا دیا، اشرف علی کو گرایا، احمد رضا کو اٹھایا، گھر گھر سلام۔ سبحان اللہ، اشرف علی کو گرایا تھا نہ کیا کہنے، واہ، کے ظالم نہیں رہے، آج کے بھی نہیں رہیں گے۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ خدا کا پسندیدہ دین ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، اس کے مٹانے والے ایک ایک کر کے مٹتے جا رہے ہیں، مگر یہ پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ نمرود مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، شداد مٹ گیا، یزید مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، نیپولین مٹ گیا، اسٹالن مٹ گیا، دو چار اور رہ گئے ہیں، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے۔ اگر اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، سرکار کا فرمان رہے گا، مفتی محمد میاں کا فیضان رہے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس
سامری، فیضان پیر و مرشد، پیر و مرشد کا دامن زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. جو رہنے کے لیے ہے وہ رہے گا، جو بٹھنے کے لیے ہے وہ بٹھے گا. واہ واہ. اسلام نے فضیلت کا مدار صرف دو چیزوں پر رکھا ہے، ایک علم اور دوسرے تقویٰ. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر نہ گولی کا اثر نہ بم کا. کیا بات ہے. موت کا فرشتہ بھی ان چیزوں پر اثر انداز نہیں ہوتا. تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں پر برتری کی کوشش کریں. جو لوگ دولت، سیاست، طاقت، حسب نسب کے ذریعے برتری کی کوشش کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے. جی آپ خود فیصلہ کیجئے. عوام کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے کہ جو دولت قانون کو عزت نہ دلا سکی وہ آپ کو کیا دلائے گا. اور اچھے یزید کو طاقت سے عزت نہ مل سکی، آپ کو کیا ملے گی. عبد الملک ابن مروان عرب کا سب سے بڑا سیاستدان، کوئی نام بھی نہیں جانتا، کہاں برکت ہے پتہ نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں. ارے مولانا سعید اختر مرادآبادی سوچ سمجھ کر بولو، یہ دلی ہے، راجدھانی ہے، اس پر خدا کی مہربانی. ایک دلی میں 22 خواجہ، سبحان اللہ. کہاں جائے گا چل لگے. ہم 22 کے سائے میں بیٹھو یار. کیا بات ہے. اپنی خدمت میں ناز کرو. ارے کس کو عزت ملی؟ اٹھا کر پڑھو تاریخ کو. تاریخ بڑی تھوڑی کی زندہ ہے. عزت قارون کو نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کو ملی. دمشق کے یزید کو نہیں، کربلا کے حسین کو ملی. کوفے کے حجاج کو نہیں، بغداد کے غوث الاعظم کو ملی. عزت دلی کے پرتھوی راج کو نہیں، اجمیر کے غریب نواز کو ملی. سبحان اللہ. عزت روہیل کھنڈ کے نوابوں کو نہیں، عزت دلی کے محمد میاں صبر دیوی کو ملی. سبحان اللہ. یہ عزت نہیں ہے کہ آرام یہاں کر رہے ہیں اور نام پورے ملک میں. سبحان اللہ. بازار دلی واہ میرے پیر واہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی. کہاں چراغ جلا، روشنی کہاں پہنچی. کہاں پہنچی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر انقلاب مرد آباد. کیا بات ہے. اسلام کا لایا ہوا انقلاب زندہ باد. ایک ہی انقلاب ہے جو زندہ باد، باقی سب مرد آباد. جی انقلاب وہ نہیں ہے جو چہرے بدل دے، لباس بدل دے، چال ڈھال بدل دے. سچا انقلاب وہ ہے جو دلوں کی دنیا کو بدلے، سبحان اللہ. خیالات کو بدلے، نظریات کو بدلے، عقائد کو تبدیل کرے. اندر سے بدلے. اندر بدلتا ہے تو پھر ظاہر بھی بدلتا ہے، باہر بھی بدلتا ہے. بولو یہ انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جو قوم عرب گناہوں میں لپٹی ہوئی تھی، سرکار کی تعلیم نے اس کو ایسا پاک صاف کر دیا کہ فرشتے ان کی راہوں پر بچھانے لگے، آسمان سے ان پر سلام آنے لگے. جن کا زمانہ شر القرون تھا قیامت تک کے لیے خیر القرون بن گیا. جو جہلا تھے وہ صحابہ بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ فرما روا بن گئے، جو وحشی تھے وہ فلسفہ و حکمت کے امام بن گئے، جو لاتعداد معبودان باطل کے پجاری تھے وہ ایک خدائے واحد کے پرستار بن گئے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر ایوان حکومت تک ایک ہی رنگ چھاتا چلا گیا. کیا بات ہے. یہ تقریر کا حصہ جو ہے تھوڑا سا خشک ہے، مگر خشکی کے بعد ہی تری آتی ہے. میں انشاءاللہ ابھی تر کر دوں گا. میں تو 35 سال سے اسی لائن میں ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں. قبول کرتے رہیے، حوصلہ بڑھاتے رہیے. حوصلہ بڑھانے کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب آپ بہتر جانتے ہیں.
آپ کو سب پر عمل کی اجازت کیا ہے. بات ہے. مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر ایوان حکومت تک ایک ہی رنگ چھا گیا. اب تجارت نہیں رہی، وہ بھی عبادت بن گئی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو تاجر دیانتداری سے تجارت کرے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، فریب سے کام نہ لے، ذرا بشارت تو دیکھیے کیا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اب صرف سر جھکانا ہی عبادت نہیں، اگر نیت اچھی ہے تو مسکرانا بھی عبادت. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی کو کسی نے ایک مقام پر تنہا مسکراتے ہوئے دیکھا. کہا امیر المومنین جب کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہے تو تنہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو عثمان غنی نے کہا کہ میں نے اس مقام پر اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. سرکار کیوں مسکرائے سرکار جانے. عثمان کا کام تو سنت ادا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب صرف کعبے کا دیدار ہی عبادت نہیں رہا، ماں باپ کا دیکھنا بھی عبادت. جو ماں باپ کو دیکھے، حج کے لیے پیسہ اگر نہیں ہے تو گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب. چلے گئے دنیا سے، قبر پر جا کر کھڑا ہو گیا. فاضل بریلوی نے روایت نقل کی ہے کہ پروردگار کی رحمت کو جوش آیا. فرماتا ہے یہ بیٹا زندگی میں جب باپ کے پاس آتا تھا، اس کا باپ اس کو کچھ دیا کرتا تھا. اے فرشتوں، یہ باپ مر گیا ہے مگر ہم تو حی و قیوم ہیں، ہم تو زندہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے بیٹے کو باپ کی طرف سے کچھ دے دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر جانے والا محروم نہیں ہے. کیا بات ہے. اگر صاحب قبر خود دینے کی پوزیشن میں ہے تو خود دے دے گا، ورنہ اس کی طرف سے پروردگار دے دے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا قبروں سے وحشت مت کھاؤ، جی. جو وحشت دلا رہے ہیں ان کو قریب مت لاؤ. واہ. بتانے دو آپ کو بھی وہیں جانا ہے. ہائے ہائے بڑی دیر کی جی. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، اور تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تو جو چاہے عطا کر دے. ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تو فرماتا ہے کہ عزت و جلال کی قسم، فرشتوں گواہ رہو، جب جب یہ بیٹا باپ کی قبر پر آتا رہے گا میں اس کو حج مبرور کا ثواب عطا کرتا رہوں. ارے کیا ہے ماں باپ، زندگی میں دیکھیے تو حج کا ثواب، قبر پر جا کر کھڑے ہو جائیے تو حج کا ثواب. اب صرف تسبیح و تحلیل ہی عبادت نہیں رہی، محنت و مزدوری پر بھی ثواب کی بشارت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے حلال کی روزی حاصل کرے، جی وہ اللہ کا حبیب ہے، اور قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی. یہ ہے انقلاب. لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انقلاب مردہ آباد. سرکار کا لایا ہوا انقلاب زندہ باد. ظلمی انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایک آنے والا سرکار کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ دوں گا، اگر آپ کہیں کہ اسلام لاؤں ورنہ محروم اپنے گھر کو چلا جاؤں. اللہ نے آقا کو قرآن کے ساتھ حکمت بھی عطا کی تھی. کوئی اور ہوتا تو بھگا دیتا. اس نے یہی تو کہا تھا کہ جی آپ ہی اوروں کو بھی نمائندگی نہیں کر لیجیے، یہ زیادہ ہے، آنے میں دشواری ہو رہی ہے. میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مشکل ہی ہے، میرے اندر 4 برائیاں، میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ دوں گا، آپ کہیے تو اسلام لاؤں ورنہ محروم اپنے گھر کو چلا جاؤں گا. آقا نے فرمایا
4 बुराइयों का जिक्र कर रहे हो ना। नौजवान मेरी तकरीर का हिस्सा जरा तवज्जो से सुने। आज मगरबी कौमों जो ने बुराइयों को अच्छा नाम दे दिया ताकि दुनिया को गुनहगार बन जाए। बुराइयों को अच्छाइयों का नाम दे दिया ताकि लोग गुनहगार बन जाए। नजरबाजी, दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देखना, मालूम है इसका नाम क्या दिया है उर्दू में? शौक़े जमाल। शौक़े जमाल जी। रिश्वत का नाम चाय पानी। अबे चाय पानी तो 15 रुपए में हो जाती है, यहाँ करोड़ों में नहीं बच रही। थोड़ा सा आम रविश से हटकर हालात हाजरा की रोशनी भी हो। मर्द उज़म का इख्तिलाफ, नामहरम लड़के नामहरम लड़कियां मिले 14 फरवरी को। नाम है वैलेंटाइन डे, यौम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप तो यार ऐसे हैरत से सुन रहे हो जैसे मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं। ये पहली मर्तबा अल्लाह महफूज रखे। जिस ज़ाते गिरामी का उर्स है उसकी सीरत तो उठाकर पढ़ो। बहुत सी खूबियां थी, ये खूबी जिसकी तरफ नजर नहीं गई वो ये भी थी, अगर कोई गलत बात कहता था या गलत काम फौरन टोकते थे। अच्छा काम करता था तो हौसला अफजाई। इसका नाम है हक गोई और बेबाकी। आज हमने नबी की सुन्नतों को खाने पीने और लिबास में महदूद कर दिया। नमकीन खाना सुन्नत, मीठा खाना सुन्नत, अब अमामा बांधना सुन्नत। अब सुन्नत का दायरा तो बड़ा वसी है, आगे क्यों नहीं बढ़ता? खाली 2-4 ही बातों में, लिबास में और खाने में सुन्नत, ये नबी की सुन्नत है। अगर मीठा खाना सुन्नत, नमकीन खाना सुन्नत, अमामा बांधना सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत, तो गरीबों की मदद करना भी सुन्नत, बीमारों की इयादत करना भी सुन्नत, बेवाओं की कफालत भी सुन्नत, यतीमों पर दस्ते शफकत रखना भी सुन्नत। और सबसे बेहतर सुन्नत बता दूं, इंतजामिया बुरा न माने कि मुफ्ती साहबी का पैगाम है जो आपके नाम है। मैंने करीब से देखा, वल्लाह में जितना करीब हुआ मेरी यकीन हुआ, इसलिए कि उनकी खलवत और जलवत एक, सुभान अल्लाह, बल्कि जलवत से बेहतर खलवत, सुभान अल्लाह, जबकि दोनों में तजाद देखा गया है। यहाँ जलवत से बेहतर खलवत, क्या बात है, जब भी चाहिए जिक्र इलाही, सुभान अल्लाह, जब भी पहुंचिए नमाज, जब भी चाहिए तिलावत, जब भी चाहिए नफिल। सुभान अल्लाह। इसी वजह से तो उर्स हो रहा है। बेशक यहाँ तो 40वें के भी लाले पड़े हैं। उर्स बाकमालों का होता है, फातिहा आम लोगों की होती है। किसी भी आम आदमी को उर्स की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, वल्ला उर्स के चक्कर में फातिहा नहीं जाएगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो लम्हा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। हैदराबाद में मुझसे एक आदमी कहने लगा, हज़रत मौलाना फरूक अहमद साहब कहने लगा कि क्या 11वीं अब्दुल कादिर जीलानी ही की जरूरी है? तो मैं समझ गया ये अपने भी कराना चाह रहा। मैंने कहा हम तेरी भी कर लेंगे, मगर कोई कमाल तो पेश कर, न सीरत का न सूरत का। अबे किसकी 11वीं पर छलांग मार रहा है? 11वीं न तेरी होगी न तेरे बाप की होगी, उसी पहलू में सुधारने की होगी, संभलाने की होगी, उसे खुद में रब्बाने की होगी कि जिसने चोरों को वली बना दिया था और मुर्दों को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कोई बेबाकी, जुर्रतमंदी, ये मुफ्ती मोहम्मद मियां की जात में मौजूद। आका फरमाते हैं अफजलुल जिहादे कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर। सबसे बेहतर जिहाद और सबसे बेहतर सुन्नत ये है कि तू जालिम हाकिम के सामने कलमाए हक तो बुलंद कर। सुभान अल्लाह। एक दिन दुनिया से जाना है, जा तो कलमाए हक बुलंद करते हुए जा, सुभान अल्लाह। दुनिया तुझको याद रखे। बेशक, सुभान अल्लाह। माफ कीजिए, आप रविश से हटकर तकरीर कर रहा हूं, मगर आपके काम आएगी, मेरे भी काम आ रही है।
یہاں عابد علماء بیٹھے، میرے بزرگ اور بھائیوں، منصور عباسی کے دربار میں آج کی نہیں 1300 برس پرانی بات، سلیمان مفسر بیٹھے تھے، بار بار اس کی ناک پر مکھی بیٹھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مغرور اور ظالم لوگوں کو بہت حقیر چیزوں سے پریشان کرتا بلکہ خاتمہ کرا دیتا۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا مگر مچھر سے ہلاک ہوا، فرعون پانی میں ڈبویا گیا۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے آپ کو افسوس ہو رہا، تو آپ کی کیا رشتہ داری ہے اس کی؟ ہاں، سنت انشاءاللہ ہر دور میں دہرائی جاتی ہے۔ ہاں، نہیں بیٹھے گا اسلام۔ ہاں، جن لوگوں نے عراق پر یہ سوچ کر بمباری کی تھی نا کہ ہم اسلام پر بمباری کر رہے ہیں، ساری بارود میں کہاں چلی گئی؟ سب بیکار۔ اقتصادی بدحالی کا شکار امریکہ جیسا ملک، کچھ نہیں بگڑا اسلام کا۔ ارے مولانا کیوں نہیں بگڑا؟ تو ان کا اسلام نہ عراق کا نام ہے، نہ افغانستان کا نام ہے، نہ آگرے کے تاج محل کا نام ہے، نہ دلی کے لال قلعے کا نام ہے، نہ بہلولی کے قطب مینار کا نام ہے۔ اسلام تو قانون الہی کا نام ہے، اسوہ مصطفیٰ کا نام ہے، ابو بکر کے تقوی کا نام ہے، عمر کے انصاف کا نام ہے، علی کی خدا ترسی کا نام ہے، حسن کی بردباری کا نام ہے، حسین کی استقامت کا نام ہے، فاطمہ کی طہارت کا نام ہے، غوث کی کرامت کا نام ہے، خواجہ کی ولایت کا نام ہے، نظام الدین کے جمال کا نام ہے، علام الدین کے جلال کا نام ہے، محمد میاں کے کمال کا نام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین ثمری، فیضان پیر و مرشد، پیر و مرشد کا دامن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے مولانا سینئر سٹیزن پہ چل رہے ہو، اتنا جوش دکھا رہے ہو، مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ جنت میں اللہ جوان بنا کے داخل کرے گا، فکر مت کیجیے، کوئی بوڑھا بوڑھی سب جوان، اللہ کا کرم اور فضل۔ سینئر سٹیزن میں ہوں، ریلوے مہربان ہے، آپ بھی مہربانی کرو۔ بیٹھے رہو، پروگرام بہت کامیاب ہے، بڑی بڑی ہستیاں آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، برکتیں زمین سے آسمان پر۔ نہیں، ابھی کوئی تکان نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ارے آپ جیسے ماشاءاللہ ہمارے اندر اور خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں یہی سمجھے آپ؟ میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جاؤ، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ سب سے بہتر امت ہو، پھر خاموش ہو گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے سب سے بہتر امت آپ ہو، بے شک۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب تک روئے زمین پر جتنی بھی قوم ظاہر ہوئی، سب سے بہتر مصطفیٰ کے غلام۔ سبحان اللہ، زندگی بھی اچھی، موت بھی اچھی۔ سبحان اللہ۔ جب تک مسلمان زمین پر ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب ہے موت کا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بہتر تو آپ ہو، جی، آپ سب کے پیچھے اور سب آگے۔ آپ ذمہ داری کو محسوس کرو، بے شک۔ آپ سب سے آگے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے کی پہچان چھوٹا کراتا ہے، بے شک۔ درخت کی پہچان پھل کراتا ہے، باپ کی پہچان بیٹا کراتا ہے، استاد کی پہچان شاگرد کراتا ہے، پیر کی پہچان مرید کراتا ہے، گرو کی پہچان چیلا کراتا ہے، امام کی پہچان مقتدی کراتا ہے، اور نبی کی پہچان امتی کراتا ہے۔ امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کردار و عمل سے نبی کا تعارف کرائے، بلکہ امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر نبی یاد آ جائے، جس کے اخلاق کو دیکھ کر نبی کا اخلاق یاد آئے، جس کی سیرت کو دیکھ کر نبی کی سیرت یاد آئے، جس کی صورت کو دیکھ کر نبی کی صورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاضل بریلوی کے بڑے بیٹے
مولانا حامد رضا سیرت بھی اچھی صورت بھی اچھی. لاہور گئے انگریزوں کا دور, ادھر سے ایک انگریز آ رہا تھا, ادھر سے آپ جا رہے تھے. ایسے خوبصورت کہ بازاروں میں چلے, چہرے پر نقاب اگر اٹھا دیں تو بھیڑ لگ جائے, جام لگ جائے, مگر چہرہ کھلا ہوا تھا. اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا. چہرہ دل کا بتا دیتا ہے, صورت سیرت کا بتا دیتی ہے. دیکھا کوئی کتاب نہیں, جیسے کہ کتابوں کے رواج ہے, کوئی دعا نہیں. دعا کی طرف ابے پہلے کچھ کر تو صحیح, بات پر دعا کی طرف 10 گھنٹے دعا کے بعد بھی حالات خراب. ابے کیسی دعا, کیا بات ہے. 5 منٹ میں دنیا کا نقشہ بدلے اگر دعا ہو, دکھاوے کی نہ ہو, رڑی رڑائی نہ ہو. اللہ اللہ حاصل جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بولو, بدر کے میدان میں آقا نے 5 منٹ دعا کی, اللہ بدر کا نقشہ بدل گیا اور 5000 فرشتے آسمان سے زمین پر بدل گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر سے انگریز, ادھر سے مولانا. توجہ سے سنو, خون مت کھونا. کچھ نہیں سمجھ رہے ہو مولانا کو؟ دل میں آیا تو بلّا, اوروں کی زبان آپ کی بولے بلّا. ابے اسی بلّا کے ساتھ ہے پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں. منصور عباسی کے ناک پر بار بار مکھی وہ اڑا رہا تھا, مگر مکھی بھی باز نہیں آ رہی تھی. اسے بھی اللہ نے مقرر کیا کہ اس مغرور کا غرور توڑ دے. اور جب مکھی پہ قابو نہ چلا تو سلیمان مفسر سے گستاخانہ جملہ اس بادشاہ نے کہا. اس نے کہا اللہ کو مکھی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی, پریشان ہونے کے لیے بھائی رہ گیا تھا. سلیمان مفسر نے کہا یہ ہے عالم دین, سبحان اللہ. مفتی محمد میاں کی سیرت اٹھا کر پڑھو, ہمیں یہ واقعات سب مل جائیں گے. آپ کی سیرت کتابوں میں پڑھا تھا, ہم نے آپ کی زندگی میں ان کو دیکھ لیا. کیا جواب دیا, سبحان اللہ. اس نے کہا اللہ کو مکھی پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو آپ نے فرمایا کہ تجھ جیسے مغرور کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے مکھی کو پیدا کیا. سبحان اللہ, مکھی پہ قابو نہیں چل سکتا تو انسان پہ کیا چلے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ادھر سے انگریز, ادھر سے مولانا. کوئی کتاب نہیں, کوئی تبلیغ نہیں, کوئی بات و تقریر نہیں. چہرہ دکھایا. ہائے ہائے کیسے کیسے چہرے والے مسلمانوں میں گزرے ہیں. دور ہی سے کلمہ پڑھنا شروع کر. سبحان اللہ. کسی نے کہا یہ مولانا حامد رضا ہے, کیا نظر آ گیا اس کے چہرے میں؟ تو انگریز نے کہا تھا خاموش ہو جا, میں تو حامد کے چہرے میں محمد کا جلوہ دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, جب حامد ایسے ہیں تو محمد کیسے رہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے مفتی محمد میاں صاحب کو دیکھا, واللہ بزرگوں کی زندگی یاد آ گئی. یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے رہے ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ 4 برائیاں میرے اندر ہیں, میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ دوں گا. تو ہم سب کو کے لیے نہیں کہیں گے, ایک کے لیے, مگر وہ برائیاں تو بیان کرو. کہنے لگے میں شراب پیتا ہوں, چوری کرتا ہوں, زنا کرتا ہوں. چوتھے نمبر پر کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. محمد دیکھیے یہ ذرا کم ہے ان کے لیے, آپ کے لیے انتظام کیا جائے تو کئی گھنٹے چاہیے. بس آپ جو ہے بزرگوں کی پیاس یاد رکھیے, یا انہیں پیتا ہوا دیکھ لیجیے, کچھ نہ کچھ سکون ملے گا. چوری کرتا ہوں, زنا کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں. چوتھے نمبر پر کہا جھوٹ بولتا ہوں. آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑو, سچ بولا کرو. باقی برائیوں کے لیے تم دیکھا جائے گا. شراب کے لیے نہیں کہا, اس کا نام حکمت ہے. زنا کے لیے نہیں کہا, چوری کے لیے نہیں. خوش ہو گیا کہ ہلکی برائی چن لی. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. گھر والوں سے جا کے کہا آپ کا ہمارا راستہ الگ ہو گیا ہے, آپ کو جہنم میں جانا, جاؤ, ہم تو اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. گھر والوں نے کہا تو ہمارا بڑا, ہم چھوٹے, جہاں تو جائے گا وہی ہم جائیں گے. سبحان اللہ. تو نے اسلام قبول کیا, ہم بھی اسلام قبول کر. سبحان اللہ.
ایک فرد کی بدولت پورا گھر مسلمان. سورج ڈوبا رات ہوئی, سب سے پہلے شراب یاد آئی. شراب چھوڑنے کا کوئی وعدہ نہیں مگر جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ تھا, سچ بولنے کا وعدہ. جیسے ہی شراب ہونٹوں کے قریب آئی تو اسے فوراً سرکار کا خیال آیا. سبحان اللہ. ارے پیتے رہا ہے شراب. اگر صبح کو سرکار نے مجلس صحابہ میں پوچھا کہ پیٹھی کہ نہیں پیٹھی تو بولنا تو سچا پڑے گا. اللہ آپ پیٹھی, اس منہ سے کہوں گا کہ شراب پی. ام الخبائث کو حلق سے نیچے اتارا, شرمندگی الگ ہوگی, کمر پھٹورے الگ. دیکھا کتنا ہے سرکار کا مبارک خیال ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے نماز میں نہ آوے, تو من کا نماز میں سرکار کا نہیں آئے گا تو کیا آپ کے والد صاحب کا آئے گا؟ ارے بولو. اب اگر مسلمان السلام علیکم ایھا النبی پڑھے گا تو نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ تو یار ایسے خاموش ہو کے مشورہ کر کے جواب دو گے. تحیات پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ الفاظ پر غور کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام مدنی مالی جانی عبادتیں پروردگار تیرے لیے. اب فوراً کہلوایا جا رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ بھی سلام قبول کرو کہ نماز تو آپ ہی پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ آئے گا. اور جب یہ پڑھو گے کہ اللہم صلی علی محمد, اب تو نام بھی آ گیا. سبحان اللہ. خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور کہاں کہاں سرکار کے خیال سے بچے گا؟ جب تو یہ پڑھے گا وعلی آل محمد, حضور ہی پر رحمت نہ ہو, آپ کی اولاد پر بھی رحمت ہو, تو فاطمہ کا بھی خیال آئے گا, حسن کا بھی خیال آئے گا, حسین کا بھی خیال آئے گا. سبحان اللہ. نبی کا خیال تو وہ ہے سبحان اللہ. نماز سے باہر آ جائے مسلمان گناہ سے بچے, نماز کے اندر آئے تو نماز نور علی نور بن جائے. فوراً شراب پھینکی, آج نہیں پھر دیکھا جائے گا. چلو چل کے چوری کرے, چوری چھوڑنے کا وعدہ نہیں. دو چار قدم اٹھائے, پھر خیال آیا اگر چوری تو نے کر لی اور سرکار نے پوچھا کہ کی تھی کہ نہیں کی تھی تو بولنا تو سچی پڑے گا کہ کی تھی. اور جیسے یہ کہوں گا کہ ہاں کی تھی, ہاتھ الگ کاٹا جائے گا, میں الگ بدنام, میرا گھر الگ بدنام, خاندان الگ بدنام, اور یہ کٹا ہوا ہاتھ ہی زندگی بھر کا بندہ بھی. جدھر جاؤں گا ان جگہ یہی ہے وہ, پھر قدم پیچھے ہٹا لیے. اس طرح زندگی بدلتی ہے. کب کے مسلمان ہو, زندگی وہی کی وہی ہے. جمعے کی پڑھ رہا ہو, 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے, چھوڑوں گا آپ کو بھی نہیں. ارے مولانا ہم پر بے نمازی ہونے کا الزام لگا رہے ہو, ہم تو جمعے کی بڑی نماز پڑھ رہے ہیں. جی جو آپ سے بڑے ہیں وہ عید بقرعید پڑھ رہے ہیں, جو ان سے بڑے ہیں وہ پڑھ ہی نہیں رہے. یہی معیار ہے. مسلمان کی پہچان نماز پڑھنا, نماز چھوڑنا نہیں. اور آج تو حال یہ ہو گیا کہ حج کر کے بھی مسجد میں نہیں آتا. ایک صاحب سے میں نے کہا 3 سال ہو گئے آپ کے دیدارے پرانوار نہیں ہو رہے, حج کر لیا آپ نے, کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ تو کہنے لگے کہ جب سے خانہ کعبہ میں پڑھ لی ہے کسی مسجد میں پڑھنے کو دل نہ چاہتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب نماز ہماری, نیاز ہماری. نیاز میں بھی اثر, نماز میں بھی اثر. اسی دلی میں جب انگریزوں کی عملداری تھی, دھوم دھام سے 11ویں جامع مسجد کے سامنے ایک انگریز ادھر سے گزرا, بریانی کی خوشبو جو دماغ میں آئی تو سوچنے لگا کہ جس کھانے کی خوشبو ایسی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوگا. آئے تھے حکومت کرنے مگر غوث پاک کی 11ویں نے بگاڑی بنا دیا. مسلمانوں سے کہنے لگے 2-4 لقمے مجھ کو کھلا دو, میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ جب خوشبو ایسی ہے تو ذائقہ کیسا ہے. اور 2-4 ہی لقمے کھائے تھے. کلمہ پڑھ کر مسلمان. لوگوں نے کہا کیا نظر آ گیا؟ کہا میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جس قوم کا کھانا اتنا اچھا ہے اس کا دین و مذہب کتنا اچھا ہے.
ہماری نیاز کا جب یہ عالم ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کافر و مومن کی پہچان ہے، ٹیلی فون انسان کو انسان سے ملاتا ہے، نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے۔ یہ سرکار کا مبارک خیال اور سچ کی برکت جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ دو برائیاں چھوٹ گئی، یہ شراب چھوٹی، چوری چھوٹی، عرب زنا کا مرکز تھا، کسی سے وعدہ کر لیا ہوگا، چلو چل کے وعدہ پورا کریں، دو چار ہی قدم اٹھائے تھے کہ پھر سرکار کا خیال آیا جا رہا ہے کسی کی آبرو برباد کرنے۔ اگر سرکار نے پوچھا کہ یہ زنا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تو بولنا تو اس کو سچ پڑے گا اگر ارتکاب کر لیا، مگر کس منہ سے سچ بولے گا؟ تو نے ایک عورت کی آبرو برباد کر دی، اس کی عصمت کو لوٹ لیا، سنسار کر دیا، جاؤں گا بدنامی الگ، سزا الگ، پھر قدم پیچھے ہٹا دیے، 2-4 گھنٹے رہ گئے تھے، جاگ کر گزارے، اور جب صبح کی اذان ہوئی سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نے ایک رات میں میری زندگی کا نقشہ بدل دیا، ایک برائی آپ کے کہنے سے چھوڑی ہے، 3 اپنی طرف سے چھوڑتا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چند منٹ اور لینا چاہوں ہاں بولیے بولیے۔ جی 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 جی، اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جی 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 جی، نہیں ابھی اور بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی محبت، آپ کے جذبات کا شکریہ۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ واہ، بہت پرانی نعت ہے اس کی، انبیاء میں۔ اچھی اچھی نعتیں میں تو خیال میں سن رہا تھا، میں وہاں جھوم گیا، آپ یہاں جھوم گئے، تو ان کی سن کے مجھے بھی اپنے اشعار یاد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء میں یہ پرانی شاعری ہے، اب نئی مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے کیا میں پوری غزلیں میں کیا شعر نہیں ہو رہے؟ ہاں جی 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 جی، ارے پہلے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آواز دیکھ، آواز اور یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، الگ ہے، الگ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے؟ پتا تھا خدا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد ارشاد۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی نظامت تقابل، اور کیا کہا شعر مولانا فرمائیے کہ مانگتا اچھا شعر ہے جی ہاں، توجہ کریں گے زیادہ، اور اشعار تو بالکل سہل مبتلا میں ہیں، اس میں زیادہ توجہ کریں گے ظاہر ہو پائے گا۔ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ کون؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سمری، فیضان پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی پرستاری بات کرو، نظر تو جب ہے محمد میاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ پار ہو۔ کوئی شعر اصل میں بات یہ ہے کہ جب رگے شاعری پھڑکتی ہے تو بردست شعر ہو جاتا ہے۔ دل لکھنوی نے مجھ سے کہا مولانا کیا شعر کہیں گے؟
اب میں نے کہا مولانا اس سے بھی اونچا کام کرنا ہے. آپ کہتے رہیے شعر. وہ ہمارے دوست بے تکلف کل میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں, آپ جواب پیش کیجئے. میں نے کہا بھائی میں آپ کا کیا مقابلہ کروں گا, میں شاعر ہی نہیں ہوں, میں شاعر نواز ہوں, میں آپ کو کچھ نظرانہ دے دوں گا. شعر مت کہلوائیے. کہنے لگے کہ سرورے 4 مصرے سنیے بڑے اچھے. سرورے انبیاء سے کہہ دوں گا, جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, مشکل خوشا سے کہہ دوں گا. میں نے کہا صاحب میں تو بہت قریب سے کہہ سکتا ہوں, آپ نے بڑی بلندی سے کہے. بولے کہیے. من کا دین کے مقتدا سے کہہ دوں گا, ان کے رہنما سے کہہ دوں گا, منکروں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا. اور اس کی بات ہے پیچھے آواز نہیں پہنچ رہی حضرت, پیچھے والے نے شکایت آ رہی ہے. جی 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 ورنہ احمد رضا سے. حضرت فرمانا کہ وہ شعر اور پڑھیے. میں کہتا ہوں نہ پاسباں نہ کسی باغباں کی بات کرو, مزہ تو جب ہے محمد میاں کی بات کرو. کیا بات ہے, ان کی بات ہوتی ہے تو زیادہ ہی مزہ آتا. مانگتا اس لیے ہوں کہ محتاج ہو, ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے. اور جلدی مت کیجیے فیصلہ, حشر میں سب کا ہو جائے گا فیصلہ, حشر میں سب کا ہو جائے گا. بے وفا کون ہے, وفا کون ہے. اور کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا, سبحان اللہ. کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا. راہزن کون ہے, رہنما کون, سبحان اللہ سبحان اللہ. راہزن کون ہے, رہنما کون ہے, راہزن. ارے بولتے رہیے آپ لوگ. گورنمنٹ نے تو جی ایس ٹی لگائی ہے, وہ کاروبار پہ لگائی ہے, آپ کی آواز بھی بولنے لگی. کیا بات ہے. ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے. ایک شعر اور یاد آیا. کم نظر اس کے رتبے کو سمجھیں گے کیا, بے شک. کم نظر اس کے رتبے کو سمجھیں گے کیا. ہم سے پوچھو کہ احمد رضا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سے سمری. سبحان اللہ. زندہ باد. عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا, عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا, آپ بھی جاؤ تمہیں روکتا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے. سبحان اللہ. ہاں ہاں بالکل. سبحان اللہ. پیٹ بدلائی. آپ بھی جاؤ تمہیں مقتے کی بڑی تلاش تھی تو مقتہ بھی کہہ دیا میں نے. قبر میں حشر میں آپ کے ماسوا ایک اختر کا حاجت. میں عرض یہ کر رہا ہوں, اسلام بے شمار خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے. ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس کا فائدہ بھی بتاتا ہے, اور جس سے منع کرتا ہے اس کا نقصان بھی ظاہر کرتا ہے. سب سے زیادہ ایمان کے بعد نماز پر زور دیا تو بتایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچا. ایک پیسہ خرچ نہیں, بے حیائی اور برائی سے آپ بچ گئے. زکوٰۃ کا حکم دیا تو بتایا کہ زکوٰۃ غریب اور امیر کے درمیان ایک ربط پیدا کرتی ہے, مال کو پاک کرتی ہے, بہت بڑا فائدہ. روزے کا حکم دیا تو بتایا کہ روزہ ایک اندیکھے خدا پر مسلمان کے یقین
یقین میں اضافہ کرتا ہے. کھانا سامنے، پانی سامنے، عورت سامنے، مگر وہ پھر بھی ہاتھ کھینچ رہا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو رحمان تو دیکھ رہا ہے. حج کا حکم دیا تو بتایا کہ حج کے یہ 2 کپڑے جو احرام کے نام سے مشہور، معمولی مت سمجھو، حج کا سارا دار و مدار انہی 2 کپڑوں پر ہے. یہی معاشرے کی اونچ نیچ کو مٹاتے ہیں اور مسلمانوں میں شان مساوات پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. برائیوں سے روکا تو نقصان بھی بتا دیا. شراب عقل کو ضائع کرتی ہے، زنا بے حیائی پھیلاتی ہے، سود انسانی ہمدردی کا خاتمہ کرتا ہے، بے شک بے شک. جھوٹ بے برکتی کو جنم دیتا ہے. اس کے مقابلے میں سچ بولو اور برکتیں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو. اسلام خالی زبان سے دعوے نہیں کرتا ہے، اس کے فوائد اور نقصان کو ماتھے کی آنکھوں سے دکھاتا ہے. امام حسن بصری خانقاہ میں ہیں، ان کی ایک مشہور مرید بھاگے ہوئے آئے، ماتھے پر پسینہ، بچائیے بچائیے. ارے کس سے بچاؤں؟ کہ پولیس میرے پیچھے، میں آگے، میں بے قصور ہوں، مجھ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. اگر میں ہاتھ لگ گیا تو میری زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. آپ میرے پیر ہیں، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. اچھا آئیے ہمارے لیے اور سب کے لیے قابل احترام حضرت علامہ مولانا سید رخسار حسین صاحب دہلی کی مانی اور جانی آپ تشریف لائے. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کی آمد سے محفل کی برکتوں میں اضافہ. بے شک بے شک. میں عرض کروں، ارشاد ارشاد. تقریر اختتامی منزل سے گزر رہی ہے. بہت ہی میں عام فہم زبان استعمال کر رہا ہوں، ترجمے کی بالکل نوبت نہیں آئے گی. میری مدد کیجیے، آپ مجھے بچائیے. ایسے وقت میں مرید پیر سے مدد نہیں مانگے گا تو اور کس سے؟ فرمایا قصور، کہا قصور کوئی بھی نہیں ہے. بخاری شبے میں مجھ کو پکڑا جا رہا، کہا بے قصور ہے تو مدد کروں گا، یہ سامنے جو کمرہ ہے چھپ جا، پولیس آئے گی میں دیکھ لوں گا. چلے گئے اندر، اطمینان کا سانس لیا کہ میرا پیر میرے کام آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی. پولیس سے کہا حضرت ہمیں آپ کا فلاں مرید درکار ہے، یہ وقت ہو گیا وہ ملا نہیں ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں آیا، باہر نہیں گیا، یہی کہیں ہوگا، آپ کو اس کا علم بھی ہوگا، ذرا ارشاد فرمائیے کہ کہاں ہے. تو جس حسن بصری نے چھپایا تھا اللہ اللہ. بغیر کسی تاخیر کے برملا کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گوہر مطلوب میرے پاس ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا سامنے کمرے میں جا کر چھپ گیا. سبحان اللہ. جاؤ ہاں مرید سن رہا. مسلمان کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولتا، جان جائے آبرو جائے. عوام کو بعض صورتوں میں اجازت، مگر جو علماء اور اولیاء ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ رخصت پر نہیں عصیبت پہ عمل کرتے بے ہیں. شک بے شک. وہ بتانا چاہتے تھے کہ جھوٹ میں نحوست ہے اور سچ میں برکت ہے، سبحان اللہ. وہ تم اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ لینا. مگر یہ آواز اندر مرید نے بھی سن لی اور وہ بھی چکر میں پڑ گیا کہ یہ میرا پیر ہے، یہ میرا دشمن ہے، ابھی ابھی چھپایا ہے اور ابھی پولیس کو بتا رہا ہے. پتا نہیں کب کا بدلہ مجھ سے آ لیا جا رہا، مگر اسے کیا پتا کہ پیر پیر ہوتا ہے اور مرید مرید ہوا کرتا ہے. جہاں پیر کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں مرید کا وہم و گمان بھی نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر پیر تھے تبھی تو اتنے پروانے اور دیوانے نظر آ رہے ہیں. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. سبحان اللہ. آج کچھ لوگ نبی اور امتی کو برابر کرنے کی فکر میں لگ گئے.
اطمینان رکھیے وہ خود ہی برابر ہونے جا رہے ہیں. سب پورے کھل رہی ہے حقیقت بے نقاب. ارے امتی اور نبی کیا برابر ہوں گے؟ پیر اور مرید برابر نہیں ہے. بے شک باپ اور بیٹے برابر نہیں, استاد اور شاگرد برابر نہیں, مقتدی اور امام برابر نہیں. اللہ نے مساوات کا ضرور حکم دیا ہے مگر فرق برابر کی بھی تعلیم دی ہے. اور برابری مساوات جس کو بولتے ہیں, میں صاف الفاظ میں اپنے علماء کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ قانون میں ہے, مراتب اور اوصاف میں نہیں ہے. جو قانون پیر کے لیے وہی مرید کے لیے, مگر جو مرتبہ پیر کا ہے وہ مرید کا نہیں. بے شک جو قانون باپ کے لیے وہی بیٹے کے لیے, مگر جو مرتبہ باپ کا ہے وہ بیٹے کا نہیں. جو قانون استاد کے لیے وہی شاگرد کے لیے, مگر جو مرتبہ استاد کا ہے وہ شاگرد کا نہیں. جو قانون امام کے لیے وہی مقتدی کے لیے, مگر جو مرتبہ امام کا ہے وہ مقتدی کا نہیں. بے شک سبحان اللہ. آئی سمجھ میں؟ جی ہاں, نہیں بھی آئی کوئی بات نہیں, سنتے رہیے. سب اچھی اور سچی باتیں, سب آپ کہیں نہیں جائے گا. جی 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 جی. اور صاف میں بھی برابری نہیں ہے. علم سب کا برابر نہیں. ایک آپ کا علم ہے, ایک مولا علی کا علم ہے. کیا برابر ہے کیا؟ نہیں جلدی جواب دو یار. نہیں. ہاں, زوردار انداز میں گردن ہلاؤ. ایک آپ کی عقل ہے, ایک امام ابو حنیفہ کی عقل ہے. کتنی ترقی کر لو, ان کی عقل کو نہیں پہنچ سکتی آپ کی عقل. بے شک. کسی نصرانی نے پوچھا تھا کہ نماز میں سجدہ سہو کیوں کرتے ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ بھائی واجب چھوٹتا ہے اس لیے کرتے ہیں. کہ واجب کیوں چھوٹتا ہے؟ کہ بھول ہو جاتی ہے. کہ بھول کیوں ہوتی ہے؟ پیچھے ہی پڑ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کی دخل اندازی ہو جاتی ہے. اس افکارستانی شیطان کی. اس نے کہا, کیا کہا؟ کہا واجب چھوٹتا ہے. واجب کیوں چھوٹتا ہے؟ بھول ہوتی ہے. کہا بھول کیوں ہوتی ہے؟ کہا وہ شیطان کی دخل اندازی ہوتی ہے, شیطان یہ حرکتیں کرتا ہے. کہا ابو حنیفہ آج پتا چلا کہ تم مسلمانوں کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے. جس عبادت میں شیطان شامل ہو جائے اس عبادت کا کیا بھروسہ ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. عبادت تو ہماری ہے, وہاں کوئی شیطان آتا ہی نہیں. تو امام نے فرمایا کہ شیطان ادھر نہیں جائے گا, ادھر ہی آئے گا. بولے کیوں؟ کہا چور وہاں جاتا ہے وہاں خزانہ ہوا کرتا ہے. بات ہے. سارے خزانے ادھر ہیں, ادھر نہیں ہے. توحید کا خزانہ یہاں, نبوت کا خزانہ یہاں, امامت کا خزانہ یہاں, ولایت کا خزانہ یہاں, خلافت کا خزانہ یہاں. سبحان اللہ. سبحان کے اللہ. جواب سے پتا چل گیا کہ ساری قومیں ہمیں پر کیوں نوازش کر رہی ہیں. نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے تو مسلمانوں اسے سنبھال کے رکھو, اس کی حفاظت کرو. واہ واہ واہ. ایک آپ کا قلم ہے, ایک امام احمد رضا کا قلم. آپ کی جیب میں 5 قلم, مضمون ایک بھی نہیں, مگر فاضل بریلوی نے لکڑی کے ایک قلم سے 1000 کتاب. سبحان اللہ. قلم برابر نہیں. ایک آپ کی اذان ہے, ایک بلال حبشی کی اذان, ایک آپ کی نگاہ, ایک خواجہ باقی باللہ نقشبندی کی نگاہ. سبحان اللہ. کسی یقین مند سے خوش ہو کر فرمایا میں تجھ سے خوش ہو گیا, بتا کیا مانگتا ہے؟ کیا عقیدے تھے اس دور میں مسلمانوں کے؟ اللہ اکبر. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ شرک اور کفر کی باتیں کر رہے ہیں, مانگا تو خدا سے جائے گا, آپ کیا دیں گے؟ مگر وہ کہتا ہے کہ اچھا حضرت موقع مل گیا ہے, مانگوں گا, وعدے پہ قائم رکھیے گا. کہا ہاں بالکل. کہا آپ فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ مجھ کو دولت نہیں چاہیے, مکان نہیں چاہیے, کوئی ہدا نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ کہا آپ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, یا آپ کی صورت یا آپ کی جسامت, آپ تو مجھے اپنا ہی جیسا بنا دیجئے. تو فرمایا کہ صرف کے مطابق مانگ, برداشت نہ کر سکے گا. کہنے لگا چاہے جان چلی جائے مگر میں آپ جیسا ہو جاؤں تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ آپ کی یاد تازہ کریں. اس وعدہ پورا کیا, ہاتھ پکڑا, حجرے بنے گئے, ایک نگاہ جو ڈالی تو نقشہ ہی بدل دیا. گئے تھے تو ایک باقی بلّہ, اور حجرے سے نکل رہے تھے تو 2 باقی. کیا بات ہے. 100 سالہ دور چرخ تھا, ساقی کا ایک جام نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. کیا بات ہے.
نہ مراتب میں برابری، نہ اوصاف میں برابری. ایک آپ کی زبان ہے، ایک فرید الدین گنجی شکر کی زبان. سبحان اللہ. زمین و آسمان سے بڑا فرق. آپ نے فرمایا کہ مرید اندر ہے، آپ جا کر پکڑ سکتے ہو. خوش ہو گئی پولیس، مگر سچ بولا تھا. اس کی برکتیں بھی آنکھوں سے دکھانی تھی. پولیس جب اندر گئی تو وہ بھی چکر میں پڑ گئی. اسے کمرے کا ہر سامان نظر آ رہا تھا، مگر مرید نظر نہیں آ رہا. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں رہا ہو. اللہ سبحان اللہ. داخی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ. پولیس جس سے سب پریشان تو خود پریشان. کہا حضرت بھیجا تو آپ نے کمرے بتا. وہ گیا ہی نہیں، کہیں اور نکل گیا. پھر بھی اللہ کے ولی نے جھوٹ نہیں بولا. کہا اگر تم کو نظر نہیں آ رہا ہے تو کہیں اور دیکھ لو. مطلب یہ تھا کہ مرد مومن نظر والے کو نظر آتا ہے، کسی کم نظر کو نظر نہیں آتا. پولیس جب باہر چلی گئی تو آپ نے فرمایا تیرے پکڑنے والے جا چکے ہیں، اب تو باہر آ جا. اس کمرے میں پولیس نے تلاش کیا، بری نظر نہیں آیا. جب پیر نے پکارا، مرشد نے صدا لگائی تو ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے اسی کمرے سے باہر آئے. مگر پیر پیر ہے، مرید مرید ہے. آتے کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ حضرت وہ تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا، مگر نہ آپ نے پکڑوانے میں کوئی کمی نہیں. ارے فرمایا نادان، یہ میری سچ کی برکتیں تھی جو وہاں بچ گیا تھا. اگر میں جھوٹ بولتا، تعلیم دیکھیے، ہمیں بزرگوں کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی تعلیم کو بھی کرنا. مفتی صاحب کا یہی پیغام تھا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے فرمایا پولیس کے پوچھنے پر اگر میں یہ کہہ دیتا کہ تو وہاں نہیں ہے، یعنی جھوٹ بول دیتا، تو تھوڑی دیر کے لیے بچ جاتا، پولیس اندر جاتی ہی نہیں. مگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں تو پکڑا جاتا. اور جب میں نے سچ بولا تو دنیا کی پولیس سمجھ گیا، میں آخرت کی پولیس سمجھ گیا، تیرا بھی کام ہو گیا. یہ پوری نہیں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے. تو 4 منٹ اور بولو. جی بولیے. ابا یہ تو صدیوں پرانا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ خود امام جعفر صادق سے مرید. یہ آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے. بڑے فائدے ہیں اس کے، وہ ہم اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بڑا قیمتی ہوتا ہے پیر کا وجود. یہ میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے اس کا انکشاف کر رہا ہوں. بڑا قیمتی ہوتا ہے پیر کا وجود. آپ 10-20 روپے کا نذرانہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. واللہ پورا مال نہیں، اگر جان بھی دے دو تو یہی کہنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تمہارے 10-20 روپے دنیا میں رہ جائیں گے، مگر پیر سے جو تم کو تعلیم ملے گی وہ قبر میں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، جو جس کی محبت میں دنیا سے جائے گا، مرنے کے بعد اسی کے پاس پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رائے نہیں جاتی، کبھی رائے نہ نہیں جاتی. تیل کے دیے بجھتے ہیں مگر عشق کے چراغ ہمیشہ روشن رہتے ہیں. جی بڑا قیمتی وجود. آپ دلی میں ہیں، یہ ملک کی راجدھانی ہے. کیسے کیسے آفتاب و ماہتاب یہاں آرام کر رہے ہیں. اگر سب پہ روشنی ڈالی جائے تو یہی فجر کا وقت ہو جائے. تو سارا جلسہ میرے ہی نام اعمال میں لکھا جائے، باقی سب محروم ہو جائیں. مگر ایسا نہیں ہوگا. یہاں آنے والا کوئی محروم نہیں، سب کی جھولیاں بھریں گی. بے شک. اس سبحان سے اللہ. مت پوچھو کہ پیر کیا ہے. یہ دلی میں جو امیر خسرو آرام کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ پیر کیا ہے. سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. واہ وہ بھائی میں سبحان اللہ کہلوانے کا سبحان اللہ. کہلوانے کا عادی نہیں ہوں، جی اس لیے یہ کام آپ صحیح کر دیا. یہاں سے وہاں تک کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ. جی کون ہے امیر خسرو؟ آج کے نہیں، 700 برس پرانے محبوب الہی کے مرید خاص، اپنے زمانے کے بھلا اور ٹاٹا. بس بلا اور ٹاٹا کا نام لوں گا اور دوسرے کا نہیں جو آ رہا افطار.
بھی کاروبار میں، مگر رات محبوب الہی کے قدموں میں. اور ایک امیر کبیر قدموں کو پکڑ کر کہا کرتا تھا کہ وعدہ کرو کہ دنیا میں ساتھ ہے تو آخرت میں بھی ساتھ ہے. 4 مصرے سنیے. اندلیب شاہدانی کہتا ہے، واہ سناؤ. جی بے شک. نظر میں لاتے نہیں ہیں متاع دنیا کو، اللہ اکبر. نظر میں لاتے نہیں ہیں متاع دنیا کو، جو چیز لیتے ہیں وہ بے دلی سے لیتے ہیں. بے شک. کون؟ یہی بزرگان دین، یہی درویش، یہی فقیر. یہ ہندوستان درویشوں کا ہے، فقیروں کا ہے. ان کی بدولت آپ مسلمان ہو. بات بات پر چوک رہے ہو کہ پولیس آئے گی مولانا کو پکڑ کے لے جائے گی، مجھے کیوں پکڑے گی؟ بلایا تم نہ، پہلے تم جاؤ. پھر بلانے والے جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں جائے گا. اللہ کا کرم ہوا، نبی کی شفاعت سب جنت. وہ بھی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ڈائیلاگ مارا ہے نا. ارے بولیے کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کی بے توجہی سے بھول جاتا ہوں. میرے بزرگ اور بھائی، اپنے زمانے کا امیر کبیر انجلیب کہتا ہے، نظر میں لاتے نہیں ہیں متاع دنیا کو. یہ درویش اور فقیر نظر میں لاتے نہیں ہیں متاع دنیا کو، جو چیز لیتے ہیں وہ بے دلی سے لیتے ہیں. ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ پانی بھی صوفی ندی سے لیتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے محبوب الہی، جو نکل گیا وہ ہو گیا. غیاث الدین کہہ رہے دلی سے نکلو تو فرما رہے ہنوز دلی دورت. یہ دھمکی آمیز جملہ ہے. ابے تو مجھ کو دلی سے کیا نکالے گا؟ تو ہی دلی بنے گا. باہر ہی مر گیا مگر دلی میں سکہ چل رہا ہے تو محبوب الہی کے چل رہا. سبحان اللہ. اسٹیشن ہے تو ان کے نام پر، ٹرین ہے تو ان کے نام پر، ٹرین ہے تو ان کے نام پر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صبری، فیضان پیر و مرشد، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ. حضرات، آج کے مقرر خصوصی اور ہندوستان کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا سیف اللہ صاحب علیمی یہاں سے نہیں، کلکتے کی سرزمین سے آپ خطاب سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. مگر 2 منٹ تھوڑا اور بات کو پورا کر لوں. کر لے بھائی. آپ آئے، باہر آ گئی. اور بھی جو آنا چاہتا ہے ذرا راستہ دے دو، ہٹ جائیے ادھر سے. ہے ذہن میں دہلی سے لکھنؤ کا فاصلہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ 450 کلومیٹر کا ہے. تجارت کے سلسلے میں لکھنؤ کا پرانا نام اودھ ہے. ایک مسافر خانے میں ٹھہرے تھے، کچھ خادم لوگ بھی ساتھ میں تھے کہ امیر کبیر آدمی. اچانک فرمانے لگے کہ ایجاد ہوئے پیر بھی آیا. مجھے تو اس وقت پیر کی خوشبو آ رہی. یہ تعجب کی بات تھی کہ پیر دلی میں ہے، یعنی محبوب الہی. خوشبو آپ وہاں محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی بول نہیں سکتا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے پیر تو دلی میں ہیں، خوشبو یہاں کیسے؟ فرمایا میرا وجدان غلط نہیں ہو سکتا. اگر یہاں پیر نہیں ہے تو پیر کے قدموں سے نسبت رکھنے والی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوشبو غلط نہیں، صحیح آ رہی. آدمی سامنے بیٹھا تھا، مسافر تھا. کہنے لگا کس پیر کی بات ہو رہی ہے اور یہ مرید کون ہے؟ کہا نظام الدین محبوب الہی کی بات میں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کے مرید خاص امیر خسرو ہیں. تو وہ مسافر کہنے لگا کہ ان کو خوشبو صحیح آ رہی ہے، غلط نہیں. کہا صحیح کیسے ہے؟ وہ تو پیر تو دلی میں ہے. کہ انہوں نے جو یہ جملہ کہا کہ پیر نہیں ہے تو پیر سے نسبت رکھنے والی کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہے. کہا ہاں.
تو وہ چیز تو میرے پاس موجود ہے. کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا ان کے پیر کی نالین میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میرے سامان میں ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے پیر اور یہ ہے مرید. اور اس نے اپنے سامان سے نالین نکال کر، جن کو غیر مہذب زبان میں جوتیاں کہا جاتا ہے، سامنے رکھ دی. اسے کہتے ہیں مرید اور یہ ہے پیر. دیکھتے کے ساتھ ہی نفس کرنے لگے. لوگوں سے کہا کہ میرا وجدان صحیح ہے کہ نہیں. کہا ہاں. 1 لاکھ اس زمانے کے، اس زمانے کے 1 ارب سے زیادہ تجارت کے سلسلے میں گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ مالی حیثیت کیا ہوگی. کہنے لگے کہ تو ان نالین کو حقیر مت سمجھ، یہ بڑی قیمتی ہے. کہ میں زبانی بات سننا پسند نہیں کرتا. تو امیر خسرو نے کہا کہ میں ان نالین کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. بول کیا قیمت لے گا؟ اس نے دیکھا مسافر آدمی، تجربے کار آدمی، پیر کی محبت اچھی طرح سے سوار ہے، مالدار آدمی ہے، تجارت کے لیے آیا ہے، جو مانگوں گا مل جائے گا. کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ دعوے دار تو محبت کے بہت دیکھے ہیں، عمل کی دنیا جب آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر. کہا وہ اور ہوں گے، میں اور ہوں. بول کیا قیمت مانگتا؟ کہ جو آپ کے پاس ہے 1 لاکھ کی رقم، وہ مجھے دے دیجیے اور اپنے شیخ کی نالین میں سے لے لیجیے. دوسرا ہوتا کھڑے سے گر جاتا. خادم سے کہا دے دو، 1 لاکھ دے دو، یہ نالین لے لو. تو سودا مہنگا نہیں لے سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ. دل کے نالین لے لی. اور جب وہ جانے لگا کہا نادام کوئی قیمت نہیں مانگی، تو نہیں جانتا کہ محبوب الہی کون، اس کی نالین کا کیا مرتبہ ہے. اور 1 لاکھ کے ساتھ ساتھ اگر تو مجھے اپنا غلام بنانا چاہتا تو میں بھی تیرا غلام بن جاتا، مگر اپنے شیخ کی نالین کو چھوڑنے والا نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ تو چلا گیا. اب یہ سفر جو لکھنؤ سے دلی کا ہوا، اس طرح ہوا کہ سب نے اپنا سامان اپنے سر پر رکھا، مگر امیر خسرو نے پیر کی نالین اپنے سر پر رکھی. سبحان اللہ. پورا سفر اسی طرح طے کیا، یہاں تک کہ دہلی کے کوچہ بازار آئے، کوئی ہار محسوس نہیں کی. اور جب سامنے محبوب الہی کے پہنچے تو حضرت کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہاں سے آ رہے ہو. اور جب نالین کو دیکھا سر پر رکھی ہیں تو یہ پوچھتے کہ میں نے تو ایک فقیر اور ایک حاجت مند کو یہ نالین دی تھی، تم کو کہاں سے مل گئی؟ یہ کس نے دی؟ فرمایا کتنے میں خریدی خسرو؟ جائیں گے مجھ سے چھپ کے وہ ایسے کہا کہ ہیں، جائیں گے مجھ سے چھپ کے وہ ایسے کہا کہ ہیں، جلوے میری نگاہ میں کونوں لگا گے. ہم یہ عقیدہ ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے غلاموں کا حال یہ ہے کہ دلی میں بیٹھ کر نبی کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں. آج کا کوئی مرید ہوتا سینے پہ 3 ہاتھ باندھ کے کہتا کہ آپ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، میں نے تو 1 لاکھ آپ پہ خرچ کر دیے. سر جھکا کر کہا بہت سستی خرید لی، کوئی دینا نہیں پڑا. اب جس پیر کو یہ پتا ہے کہ خریدی گئی ہے لکھنؤ میں، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے میں خریدی ہے، مگر وہ تو ان کی زبان سے یہ سن کر ایک بشارت سنانا چاہتے تھے. سر جھکا کر کہا حضور 1 لاکھ کی معمولی قیمت میں، فارسی سے اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. اشکبار ہو گئے، کہنے لگے تو نے نالین نہیں، تو نے تو مجھ کو خرید لیا. اگر خدا مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے تو میں تیرے دل کا سوزو گزار خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ سوزو گزار ہے خسرو کا جو تیری بارگاہ میں پیش کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب کا عرس کسی شان و شوکت سے ہوتا رہے. اسلامیہ کو خاص طور سے حضرت اللہ نے فروغ احمد صاحب سبحان اللہ جو اس کی ساری دیکھ ریکھ سارا تحریری کام کرتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، آمین. آپ کی مرادوں کو پورا کرے، خالی دامنوں کو گوہر مراد سے لبریز کرے.
تقریر کے دوران کوئی لفظش مجھ سے ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.